عامر بن شعیب عن ابی عن جد سے مروی ہے کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اس کے ہمراہ اس کی بیٹی بھی تھی، وفی ید ابنتہا مساکتان من ذہب، اس کی بیٹی کے ہاتھ میں سونے کے 2 کنگن تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے دریافت کیا، اتؤتین زکوٰۃ ھذا، کیا تو نے اس کی زکوٰۃ دی ہے؟ اس نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایسرک ان یصورک اللہ بہما یوم القیامہ من نار، کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ ان کے بدلے تمہیں آگ کے 2 کنگن پہنائے؟ یہ سن کر اس خاتون نے دونوں کنگن پھینک دیے۔ اس کا حوالہ صحیح ابو داؤد، حدیث کا نمبر 1382، کتاب الزکوٰۃ۔ اور یہ روایت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنی کتاب میں لے آئے۔ یہی روایت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر کی۔ معلوم ہوا ایسی خواتین جنہوں نے سونا پہنا ہوا ہے، کنگن ہیں یا جس طرح کے بھی زیورات ہوں، اگر اس کی سالانہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتی، گویا کہ انہوں نے آگ کے کنگن پہنے ہوئے ہیں۔ دوسری روایت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، انہوں نے سونے کا زیور پہن رکھا تھا۔ انہوں نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کیا یہ کنز ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اذا ادیت زکوٰتہ فلیس بکنز، اگر تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو تو یہ کنز نہیں، بوجھ نہیں تیرے لیے۔ اور اس کا حوالہ صحیح ابو داؤد، حدیث کا نمبر 1383۔ اسی طرح تیسری روایت حضرت عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاندی کے چھلے پہن رکھے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اتؤدین زکوٰۃہن، کیا تم ان کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر جہنم کی آگ میں سے تمہارے لیے یہی کافی ہے۔ اس کا حوالہ صحیح ابو داؤد، حدیث کا نمبر 1384۔ ان تینوں روایات سے معلوم ہوا کہ ایسی خواتین جو سونا تو پہنتی ہیں، سونا اپنے گھروں میں رکھتی ہیں یا چاندی رکھتی ہیں، اگر وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتی، گویا کہ جہنم کی آگ میں سے انہوں نے انگارے پہنے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے چاہیے کہ ہم ان کی زکوٰۃ ادا کریں، ورنہ قیامت والے دن سخت عذاب کے مستحق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ توبہ میں آیت نمبر 34 میں علی الاعلان فرماتے ہیں، فرمایا، والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب عليم۔
فرمایا جو لوگ سونے چاندی کا خزانہ رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے انہیں دردناک عذاب کی خبر پہنچا دیجئے۔ یعنی نبی علیہ السلام پر جب وحی نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے علی الاعلان یہی فرمایا کہ اپنی امت تک یہ بات پہنچا دیں، جس امتی کے پاس عورت ہو یا مرد اس کے پاس سونا یا چاندی کے خزانے ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا حضرت ابو ہریرہ سے مروی نبی علیہ السلام نے فرمایا جسے اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا لیکن اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی تو قیامت کے دن اس کا مال زہریلے گنجے سانپ کی شکل اختیار کرے گا جس کی آنکھوں پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے، وہ اس کے گلے کا ہار ہوگا، اس کے دونوں جبڑوں کو پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اور اس کا حوالہ صحیح بخاری 1403۔ لہٰذا